بدنامے سے امریکی ریاست ہوائی کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے اموات کی تعداد 67 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی سیاحوں کے مرکز ہوائی شہر میں تیزی سے پھیلنے والی جنگل کی آگ سے ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے اور امدادی کارکنان سب سے زیادہ متاثر جزیرے ماوی سے لوگوں سے نکالنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ سے سینکڑوں مکانات اور عمارتیں مکمل طور پر جل گئیں، جبکہ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے آگ بجھانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ ریاست ہوائی کا بدترین قدرتی سانحہ ہے۔ گورنر کے مطابق جلے ہوئے گھروں میں اب بھی کئی افراد کی لاشیں موجود ہو سکتی ہیں۔ جنگلات میں لگی آگ سے تاریخی سیاحتی مقام بھی جل کر تباہ ہو گیا۔ آگ کے سبب کاؤنٹی ماوی میں بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا، جبکہ متعدد بجلی کے کھمبے بھی گر گئے۔ لوڈ شیڈنگ اور ٹیلی فون سروسز میں رکاوٹوں کی وجہ سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے سبب انخلاء کی کوششوں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ہوائی کے جنگلات میں آگ کو بڑا سانحہ قرار دیتے ہوئے اس تباہ شدہ جزیرے میو کی تبدیلی کے لیے وفاقی فنڈز کا وعدہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ آخر کے لیے وفاقی امداد کا مقصد جنگل کی آگ سے متاثرہ علاقوں میں ریاستی اور مقامی بحالی کی کوششوں کو تیز تر کرنا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ آسٹریلیا اب سے دوبارہ اسرائیل کو قابض اور فلسطین کو مقبوضہ علاقہ لکھے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ نے قانون سازی پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اب سے تمام سرکاری دستاویزات اور بیانات میں فلسطین کو مقبوضہ اور اسرائیل کو قابض لکھا اور پڑھا جائے۔ وزیر خارجہ پینی وونگ نے مزید کہا کہ بیت المقدس کو بھی مقبوضہ علاقہ تصور کیا جائے گا۔ اس کا مقصد فلسطین کی ریاستی حل کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے معاہدے کے باوجود ایران پر عائد تمام پابندیاں برقرار رہیں گی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تصدیق کی کہ ان کا ملک ایران پر عائد تمام پابندیوں پر عمل درآمد جاری رکھے گا اور ایران کو 5 امریکی قیدیوں کو رسائی کے معاہدے کے تحت پابندیوں سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ اینٹونی بلنکن نے صحافیوں کی جانب سے منجمد ایرانی فنڈز میں $6 بلین کی متوقع ریلیز کے بارے میں سوال پوچھنے پر کہا کہ ایران کو پابندیوں سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ ذرائع کے مطابق ریپبلکن پارٹی کے بعض رہنماؤں کی جانب سے مبینہ تاوان کی رقم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس معاہدے میں تقریباً $10 ارب شامل ہیں، جن میں جنوبی کوریا میں منجمد $6 ارب کے علاوہ عراق اور جاپان میں مزید $4 ارب بھی ہیں۔